السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 26واں پارہ سورہ احقاف۔ اللہ رب العزت سورہ پاک میں 5 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے زیادہ بڑا گمراہ شخص کون ہے، عورت یا مرد، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان ہستیوں کو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں دے سکیں، جان بوجھ کے نہیں بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ ان کی پکار، ندا، دعا، فریادوں سے غافل ہیں۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ جن کو وہ پکارتے تھے اور لوگوں سے لڑتے تھے کہ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں ہم عیسیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم عزیر سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، رات دن اس کو پکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، صلیب کی پوجا عیسائی کر رہے ہیں۔ تو ہر کوئی جس کی عبادت کر رہا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں ہر دم علی، میں علی سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں علی کی شہادت پہ یہ کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ایک تو وہ اپنے معتقدین سے، اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، غصہ کریں گے اور ان کی عبادت، ان کی پکار سے انکار کر دیں گے۔ 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں اور ان کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ اور یہاں پکار کو عبادت کا معنی لفظ متبادل لفظ، کیونکہ الدعاء اصل العبادہ، کہ اصل عبادت ہے ہی پکارنا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو کہا گیا وہ غافل ہیں، یہ بے خبری کی صراحت خود عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ جب اللہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا میں اور میری والدہ الہ ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا تو میں ذمہ دار، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو تو نگہبان ہے، بعد میں انہوں نے کیا کیا۔ تو شرک کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک ہستیاں مرنے کے بعد بھی آن لائن ہی رہتی ہیں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ نہ صرف سنتی ہیں بلکہ مدد بھی کرتی ہیں، اور اسی لیے نیک بندوں کو قرآن پڑھنے والے بھی پکارتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اور یہ غفلت بھی کوئی توہین نہیں، معاذ اللہ ان کی گستاخی نہیں، کہ نیک بندوں کی غفلت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ وہ دکھ درد والی باتیں قبر کے اندر بھی سنتے رہیں۔ جس طرح کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تیرے بیٹے نے تیرے پیچھے یہ برا کام کیا، یہ گناہ کیا، تو وہ نیک بندے کو جب یہ خبر ملے گی تو کتنا وہ غمزدہ ہوگا کہ میری اولاد یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی نیک بندے جن کو لوگ پکارتے ہیں، ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، اگر ان کو وہاں یہ خبریں پہنچنی شروع ہو جائیں کہ فلاں بندہ بھی آپ کو پکارتا ہے، علی اللہ کہتا ہے اور یہ کرتا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ سب نیک ہستیاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور دنیا میں ہی پریشانی ہے مومن بندے کے لیے، آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ مشرکین کی تمام صداؤں، نداؤں، فریادوں سے اپنے نیک بندوں کو محفوظ فرمائے گا، ورنہ کون نیک بندہ یہ خوش ہوگا کہ جی تمہارے نام کی دھمال ڈالی جا رہی ہے، تمہیں سجدے کیے جا رہے ہیں، تمہارے نام کی نظر نیاز ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں کے بارے میں بہت بڑی رحمت ہے
کہ اللہ ان مشرکین کی ساری فریادوں سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم تو بشر ہو، تم تو کھاتے پیتے ہو، شادی بھی کی ہے، یہ بتاؤ، مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے۔ تو فرمایا قل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو ہوں نہیں، رسولوں میں سے کوئی نیا رسول، آخر پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور سب بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، شادیاں تھیں، اولاد والے تھے۔ پھر غیب کی خبریں پوچھتے، اچھا جی وہ اونٹ کہاں گم ہو گیا، پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ اجمالی طور پہ تو سب اللہ نے بتا دیا تھا وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دین غالب آئے گا اور جنت میں آپ کو یہ مقام ہے، لیکن اس کی بالکل تفصیل فرمایا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا تمہارے ساتھ کیا۔ یہ معنی ہے کہ وحی سے پہلے میں نہیں جانتا تھا، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ان اتبع، میں اگر کچھ بتاتا بھی ہوں تو میں پیروی کرتا ہوں، الا ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر قیامت کی خبریں، قبر کے معاملات، جنت اور جہنم کی خبریں بتاتا ہوں تو یہ نہیں کہ میں غیب جانتا ہوں، میں وحی کے ذریعے وحی کی پیروی کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے بارے میں بھلائی کی۔ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے مشقت میں اس کو اٹھایا۔ ووضعتہ کرہن، اور پھر وضع حمل مشقت کے ساتھ ہوا۔ وحملہ وفصالہ، اور اس کا اٹھانا پھر دودھ چھڑانا۔ 30 شہرا، 30 مہینے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حق ماں کے اور 4 حق باپ کا۔ تو 3 قربانیاں، پہلی قربانی شکم میں، پیٹ میں مسلسل اٹھائے پھرنا بچے کو، اور خصوصاً آخری ایام میں۔ دوسری قربانی وضع حمل، کہ کتنی ہی مائیں اس مرحلے میں اپنی جان سے گزر جاتی ہیں۔ اور تیسری قربانی کہ پھر 2 سال تک نہ صرف اس بچے کا خیال کرنا بلکہ اپنا خون دودھ کی صورت میں بچے کو پلانا۔ تو یہاں فرمایا 30 مہینے لگ گئے۔ تو اسی سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ 2 سال تو مدت ہے رضاعت کی، تو کم از کم حمل 6 ماہ کا، یعنی کہ یہاں ہے بیان ہوا۔ جب حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ وہ بچہ مضبوطی کی عمر کو پہنچتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی، میرے والدین پہ کی، اور میں نیک عمل کروں تاکہ تو راضی ہو جا، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، میں تیری طرف ہی متوجہ ہوتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ قیامت کے دن ایک بڑا ہی دردناک منظر بیان ہوا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کی زندگی میں لے گئے اپنی پاکیزگی کی چیزیں، واستمتعتم بها، تم نے فائدہ اٹھا لیا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق اور تم فاسق تھے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض کا رو پڑھتے، یہ آیت کی تلاوت کرتے کہ اللہ ہمیں یہ نہ کہہ دے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا، تم اپنی نیکیوں کا بدلہ، اپنی قربانیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں لے گئے، تمہیں اللہ نے یہ کچھ دے دیا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ عزیز بھائیوں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اپنی عبادتوں کو دیکھیں، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ تو قربانیاں دینے والے ان کو یاد رکھنا چاہیے، جس طرح صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں ابا جی نے نفلی روزہ رکھا ہوتا، دسترخوان سجا دیا جاتا، ماشاءاللہ کاروبار کرنے والے تھے، اللہ نے دولت دی، تو افطاری کے وقت صرف کھجور اور چند چیزیں یعنی کہ کھجوریں کھا کے روزہ کھول لیتے، باقی چیزوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ کیوں نہیں آپ کھا رہے؟ تو فرمایا مجھے مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ یاد آ گئے، جنہوں نے اسلام کی راہ میں آئے اور قربانیاں ہی دیں، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر لیا۔ احد کے اندر مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی۔ تو اسلام کی آسودگی کا زمانہ انہوں نے نہیں دیکھا، تو اسی طرح وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، انہوں نے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دیکھا، اللہ کی جنتوں میں وہ ہوں گے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہیں ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ بھی تم نے تو دنیا میں نعمتیں لے لی، موج کر لی۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب پہرا لگ گیا آسمانوں پہ، جنات اوپر نہ جا سکے، تو پھر انہوں نے ٹیمیں تشکیل دیں، دنیا میں وہ بھاگے دوڑے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اسی بھاگ دوڑ میں وادی نخلا میں پہنچے تو فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ اہل نصیبین کے ساتھ جن تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبری کے اندر۔ تو وہ جب وہاں سے پلٹے تو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا اسی سورہ پاک میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے پھیرے آپ کی طرف کچھ جنات، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ اکبر، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب ادھر حاضر ہوئے، قالوا، کہنے لگے ایک دوسرے سے، انصتوا، چپ کر جو، فَلَمَّا قُضِيَ، جب انہوں نے تلاوت پاک سن لی آپ کی زبان مبارک سے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کی طرف واپس گئے، منذرین، پھر پہلے والی حالت نہیں تھی، خبردار کرنے والے تھے۔ آج قرآن پڑھنے والی امت ذرا ان جنات کا منظر دیکھے کہ اول تو قرآن سنتے ہی نہیں اپنی باتیں، اور اگر سن لے تو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے سنا بھی اور سمجھ بھی آ گئی، اور جا کے تبلیغ کس طرح کرنے لگے، یہاں تو ہے نا جو کوئی جدھر لگا رہنے دو۔ قالو، جا کے کہنے لگے، یا قومنا، او ہماری قوم، جنات کہنے لگے، انا سمعنا کتابا، ہم ایک ایسی کتاب سن کے آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والی ہے جو پہلی کتابوں کی، یہدی الی الحق، حق کی رہنمائی کرنے والی ہے، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یا قومنا، قرآن کا تعارف کروانے کے بعد کہنے لگے، او ہماری قوم، اجیبو دائی اللہ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اسلام کو، توحید کو، پیغمبر کی رسالت کو، وآمنوا بہ، ایمان لے آؤ اس پر، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم، اور اللہ تمہیں بچا لے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ لیکن یاد رکھنا، وَمَن لَّا یُجِبْ دَاعِیَ اللَّہِ، جو اللہ کی دعوت، اس دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔
وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، نہ اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہی ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام سورہ قتال بھی ہے، دوسرا نام، تو یہ ساری جہادی صورت ہے، اللہ کے نبی کے پاک نام کی صورت۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنگ کے اندر کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اللہ مجاہدین کو، مومنوں کو بیان کرنے کہ جب تم کافروں سے جنگ کرو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر ساری توجہ یہ ہو کہ گردنوں کو مارنا ہے، یہ نہیں کہ بھئی یہ امیر بندہ اس کو گرفتار کر لیں، یہ کر لیں، پھر کافروں کی قوت کو کچلا جائے۔ یہ اس وقت کہ جب تم کمزور میں ہو اور کافر زیادہ ہیں، پھر کوئی اور پالیسی ذہن میں نہ ہو۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب خون ریزی خوب ہو جائے، ان کی قوت ٹوٹ جائے، پھر جو بچے کھچے ہیں، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، ٹھیک ہے پھر مشکیں کسو، قیدی بناؤ۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، فَإِمَّا مَنًّا، بعد احسان کرو، ایسے چھوڑ دو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں ہزاروں قیدیوں کو چھوڑ دیا، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور یمامہ کا گورنر سمامہ بن اسال گرفتار ہو کے آئے، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ وَإِمَّا فِدَانْ، یا فدیہ لے لو، یہ بھی اختیار ہے امیر جہاد کو، جس طرح آپ نے بدر کے دن فدیہ لیا۔ یا پھر یہ ہے کہ سرکش قسم کے لوگوں کا اگر تم قتل کا فتویٰ بھی دو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مکہ فتح والے دن اکثریت کو معافی مل گئی، لیکن کچھ لوگوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے، اور بعد میں اکثر کو اللہ کے حبیب نے ان کو بھی معاف کر دیا، جس طرح بنو قریظہ نے بدعہدی کی، بہت خوفناک دن، احزاب والے دن، تو ان کے جو جنگجو قسم کے لوگ تھے ان کے قتل کا فیصلہ ہوا۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، حتیٰ کہ جنگ اپنے اوزار رکھ دے، یعنی کہ جنگ کی شدت ختم ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگوں کی تفصیل پڑھ لیں یا اسلام کی تاریخ کے انتہائی کھلے دل کا مظاہرہ کیا گیا، قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جاتا، اور جنیوا معاہدہ ہونے کے باوجود بھی کس طرح فلسطین کی جیلوں میں اور سری نگر اور انڈیا کی جیلوں میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ جو امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن بنا پھرتا، اس نے کیوبا کے اندر کیا کچھ نہیں کیا ان مسلمان قیدیوں کے ساتھ۔ تو رحمت للعالمین کے صحابہ دیکھیں نا، بدر کے قیدیوں کو خود کھانا نہیں کھاتے، ان کو کھلا دیتے تھے۔ یمامہ کا گورنر سمامہ گرفتاری میں حسن سلوک دیکھ کے کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ جواب ہے کہ بعض کے دل میں آیا کہ اگر کافر اتنے ہی برے ہیں جس طرح اللہ نے پیچھے کہا ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، تو اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، ان کو سزا دیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تمہیں آزماتا ہے، تمہاری آزمائش اور امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو زلزلوں، سیلاب اور اسی طرح وباؤں سے قوموں کو ہلاک کرتا ہی رہا ہے، لیکن اس امت کی آزمائش یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کے ان سرکش قوتوں کا سر کچلو۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اس عمل میں قتل ہو جائے گا، فلن یضل اعمالہم، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل ہرگز نہیں ضائع کریں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے خون سے بہاریں پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی۔ سیہدیہم، ہم ان کی رہنمائی کریں گے ان شہداء کی، ویصلح بالہم، اس کے سارے حالات درست کر دیں گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کے گھر والوں کے، آخرت کے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ان کو گویا پہلے ہی پہچانتے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جس طرح کوئی سیدھا اپنے گھر جاتا ہے، شہداء اسی طرح جائیں گے۔
اے ایمان والے لوگو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین پہ کھڑے رہو گے، مظلوموں کی حمایت کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ شہداء کن جنتوں میں جائیں گے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، شہداء بھی، پرہیزگار، متقی۔ فیہا انہار، اس جنت میں نہریں ہیں، کوئی گندے پانی کی نہیں، من ماء غیر آسن، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف شفاف۔ وانہار من لبن، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بدلا نہیں، دودھ پھوٹ نہیں گیا، خراب نہیں ہو گیا، بھینس کے تھنوں کا دودھ نہیں بلکہ دودھ کی نہریں جاری ہیں جنت میں۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے لذیذ شراب کی نہریں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، چھتوں سے اتارا ہوا شہد نہیں بلکہ وہاں تو نہریں جاری ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ، لوگوں ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور بخشش ہے رب کی طرف سے۔ اچھا بتاؤ، ایک بندہ ان نعمتوں میں ہے، کمن کیا بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہوا خالد فی النار، جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا، شہد اور دودھ نہیں بلکہ کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، اور جب وہ پیے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کی آنتیں کٹ کے باہر گر جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا جن کو جہاد سے بڑی تکلیف تھی۔ آج بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مسئلے، بڑے بڑے لیکچر میڈیا پہ، لیکن جہاد کا نام سن کے بدک جاتے ہیں۔ اس دور میں منافقین کی جو حالت تھی ذرا سنیے، 20 نمبر آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے کہتے کہ کیوں نہیں اللہ کوئی ایسی صورت قطعی نازل کرتا کرے جس میں جہاد کا حکم ہے۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ہم محکم صورت نازل کر دیتے، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، فِيهَا الْقِتَالُ، جس میں قتال کا حکم ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، ينظرون الیک نظر المغشی، تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں جس طرح علیہ من الموت، موت کی غشی ان پہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان تو جہاد کی آیتیں سن کے ان کا شوق بڑھ جاتا، لیکن منافقین کی تکلیف اور پریشانی دیکھنے والی ہوتی، ان کے چہرے اس طرح لٹک جاتے جس طرح موت کا دورہ پڑ گیا۔ ایک مفسر نے کیا خوب لکھا کہ ہر مسلمان یہ 20 نمبر آیت کو آئینہ بنا لے اور اپنے دل اور چہرے کو دیکھے کہ کیا شکل بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج امت کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ ان آیتوں کو پسند نہیں کیا گیا جس میں جہاد اور قتال ہے۔ ایسے مفتی کافروں کو سے مرعوب ہونے والے پیدا ہو گئے۔ مرزا غلام محمد قادیانی بدبخت پہلا تھا جس نے کھل کے جہاد کے خلاف کتابیں لکھیں، اور پھر کتنے ہی لوگ کہ ہم تو مکی دور میں ہیں۔ کسی نے کہا کہ جہاد تو صحابہ کرام تک ہی تھا، اقدامی جہاد، اب تو دفاع ہے، اور دفاع بھی تب کہ ہم پاور میں پیرلل ہوں، برابر ہوں۔ ایک مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنا دفاع کے لیے، وہ بڑی سے بڑی کتے اور بلے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کو جہاد سے بہت دور لے جایا گیا، اور اس کا نتیجہ آج پوری دنیا میں مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح قتل ہو رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، کس طرح یہ انکار کرتے ہیں آخرت کا، جہاد کا، توحید کا؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ آیت سورہ محمد کی ہے جو ساری جہاد سے بھری پڑی ہے۔
کہ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی صورتوں کو دیکھے، انفال، مال غنیمت، سورہ محمد قتال جس کا دوسرا نام لڑائی کی صورت ہے، سورہ حشر جو بنو قریظہ پہ ہے، تو صورتوں کے غزوہ خندق، سورہ احزاب یعنی کہ جنگوں کے نام کی صورتوں کے ٹائٹل ہیں، سورہ نصر مدد کی صورت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، ان میں کچھ بخل کرتے ہیں، تو سن لو جو بخل کرتا ہے اس کا بخل اسی کے اوپر ہے، اللہ تو غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو، اللہ کو تمہارے چندوں اور فنڈ کی ضرورت نہیں، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ اگر تم نہیں دو گے تو اللہ یستبدل قوما غیرکم، دوسری قوم لے آئے گا جو جہاد کی قوت بازو بنیں گے، جو اللہ کے دین میں پیسہ خرچ کریں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بخیل اور کنجوس نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح جس میں حدیبیہ کا غزوہ حدیبیہ کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، احرام باندھے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو وہ خواب بتلایا، تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام احرام باندھے تلواریں نیام کے اندر رکھ کر آپ کے ساتھ گئے۔ تو اس میں منافق نہیں گئے، بلکہ وہ تو گمان کرتے تھے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، اب رسول اور مومن کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، مکہ والے کبھی بھی ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے کتنا برا گمان کیا، تم تو ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ اس کے بعد اگلی جنگ تھی خیبر کی، وہاں سے غنیمتیں ملنی تھی، کہنے لگے جی ہم نے بھی جانا ہے۔ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کہا نہیں اب نہیں تم جا سکتے، وہی جائیں گے جو حدیبیہ گئے۔ تو پیچھے رہنے والے عرابی ان کو کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تمہیں بلایا جائے گا جہاد کے لیے، کہا جائے گا اس قوم کی طرف جو شدید جنگجو ہے، تو قاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو، او یسلمون، یا وہ پہلے ہی مسلمان ہو جائیں۔ اس جنگ میں نہیں جاؤ گے تم، خیبر میں اگلی جنگوں میں تمہیں دعوت دی جائے گی۔ وہ جنگیں کیا ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بلکہ حضرت صدیق کی خلافت کی بھی دلیل ہے کہ تمہیں جہاد کے لیے پھر دعوت دی جائے گی۔ تو اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تمہیں اجرن حسنہ دے گا، لیکن اگر تم پھر اسی طرح بزدلی دکھاؤ گے جہاد سے جس طرح پہلے تم نے بزدلی دکھائی، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ 16 نمبر آیت تھی سورہ فتح کی۔ تو اسی سفر میں، حدیبیہ کے سفر میں آپ کو روک لیا گیا، شرط یہ طے پائی کہ اگلی دفعہ آپ آ جائیں، لیکن جب آپ نے اپنا مقصد بتانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، وہ کچھ دیر ہو گئی، ادھر افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن اگر عثمان شہید ہو گیا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، انتقام لوں گا۔ صحابہ کرام بھی سب، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم تو بیوی بچوں کو یہ بتا کے آئے ہیں، یہ بتا کے آئے ہیں، سب نے موت کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ اور اللہ کو وہ بیعت کا منظر ایک مسلمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے ایسا پسند آ گیا کہ اللہ پاک نے وہ منظر بیان کر دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ یہاں یہ بھی سمجھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھی عثمان تو ادھر اچھا بھلا ہے، ہم کیوں موت کی بیعت کر رہے ہیں، اور نہ صحابہ ولیوں کے سردار تھے، دنیا میں ابھی موجود تھے، یعنی کہ علم غیب کی بات سمجھیں کہ سب موت کی بیعت کر رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا جی آپ ایسے ہی بیعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا کہ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے کہ پاک باز ہستیاں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ آج تو پرواہ کوئی نہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔
اسلام کی بیعت نہیں، جہاد اور قتال اور موت کی بیعت، صحابہ کہتے ہیں موت کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینت نازل کی اور پھر بدلے میں فتحً قریبا عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انتم خیر اہل الارض، تم زمین کے بہترین لوگ ہو۔ اللہ رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہونے کا فرمان جاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں رہتے ہوئے انہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مقبول بندوں سے آج بھی ناراض ہیں، بغض عداوت رکھتے ہیں اور معاذ اللہ کہتے کہ نہیں وہ مرتد ہو گئے تھے بعد میں۔ جب اللہ نے کسی کو اپنی کتاب کے اندر رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو جو غیب کو جاننے والا ہے، مستقبل کو جاننے والا ہے، تو کس طرح وہ مرتد ہو سکتے ہیں اور کس طرح وہ اسلام سے پھر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کی معیت میں ہے، سبحان اللہ، نبی کے ساتھ ہیں، معہ خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے ہیں، گردنیں پیش کرتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں کیسی ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ آج الٹ معاملہ ہے ہمارا، ایک صوبہ دوسرے صوبے، ایک لسان، ایک زبان بولنے والا دوسری زبان کے خلاف، ایک برادری دوسری کے، سارے جھگڑے، لڑائیاں، سختیاں آپس میں، اور کافروں کے لیے نرم دل۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھنے والے تو دیکھے گا میرے نبی کے صحابہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ سجدوں کے آثار ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ رگڑتے رہتے ہیں، خدا ترسی ان کے چہروں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی ایگزامپل اور وصف تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے کہ میرے نبی، آخری نبی کے صحابہ یہ اوصاف والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کزرع، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جو اپنی کومپل کو نکالتی ہے زمین سے، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر موٹی ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ، وہ تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، فصل تنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوجب الزراع، کاشت کرنے والے کسان کو یہ بڑی اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کافروں کو غصہ چڑھاتی ہے۔ نبی اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، یہودی، عیسائی، مجوسی غضبناک ہوتے تھے۔ کیا آج نبی کے صحابہ کی فصل کو دیکھ کے کچھ خوش ہوتا ہے؟ کچھ نبی کے صحابہ کا نام سنتے ہی گالی بکتا ہے، غصہ آتا ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ کاشت کرنے والوں کو یہ فصل اچھی لگتی ہے، اور نبی کے صحابہ کی یہ فصل لیغیظ بہم الکفار، منکروں کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، یہ فصل دیکھ کے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا غصہ چڑھتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان میں سے جو ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نصیحتیں کی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع کر دیے جائیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، مسجد میں آنا ہی چھوڑ گئے۔ اللہ کے حبیب نے، سعد بن معاذ ان کے ہمسائے تھے، کہا بلاؤ تو صحیح، کیا بیمار تو نہیں ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ پتہ کیا، کہا اللہ کے نبی بیمار تو نہیں، مجھے راستے میں ملا تھا، پھر بھی میں پتہ کروں گا۔
کہا میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بلاؤ، یہ ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا ادب، نبی کا احترام کہ اپنی آواز بھی بلند نہ کرو، الا یہ کہ اپنی رائے اور اپنی مرضی الگ کر لو، آواز بھی بلند نہ کرو۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ مسلمانوں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، برے القاب، برے نام سے نہ پکارو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کے ٹو میں نہ لہو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، مومنو جب تم میں سے کوئی فاسق خبر لائے بے نبائن فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ سوشل میڈیا پہ آنکھیں بند کر کے آگے شیئر کر دینا، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف جس طرح آج یہ کر رہی ہے، فوٹو شاپ کے ذریعے غلط خبروں کو اکٹھا کر کے تو ہم ایک دوسرے کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو کہ یار یہ فوٹو صحیح ہے، یہ خبر صحیح ہے، کہ صرف بغض کے ساتھ ہی تو نہیں ہے۔ کسی کو ہم مومن بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے۔ تحقیق کرو، جہالت کی بنیاد پہ نقصان ہی نہ پہنچا بیٹھو، آخر اللہ کو بھی جواب دینا ہے، بعد میں تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم سب کو اللہ نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہ قبائل اور یہ جماعتیں تو تعارف کے لیے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا تذکرہ سورہ حجرات میں، وہ آئے کہنے لگے دیکھیں جی فلاں قبیلے نے جنگ کی آپ سے، فلاں قبیلے نے، ہم تو ویسے ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، قل کہہ دیجئے لا تمنو، نہ احسان جتلاؤ مجھ پہ، اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے احسان کیا ہے تم پہ کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف۔ اگر تم سچے ہو، تمہیں ایمان کی قدر ہوتی تو تم یہ نہ کہتے اللہ نے تم پہ احسان کیا۔ سورہ قاف میں ہے، لوگوں نے کہا کہ جی قبر کے اندر تو ہڈیاں نکل آتی ہیں، مردہ تو نہیں نظر آتا، کس طرح یہ لوگ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمارے علم میں ہے کہ ان کے جسموں سے زمین کیا کھا رہی ہے، کیا کم کر رہی ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور پرواہ کوئی نہیں، سارا مردہ ہی غائب ہو جائے، مٹی کھا جائے، ہڈیاں ہو جائیں، درندہ چیر پھاڑ لے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہر عورت اور مرد کا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہے، کتاب حفیظ، اس کی فلاپی، اس کا اصل، فوٹو کاپی کوئی پھاڑ بھی دے اگر اصل موجود ہے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ افعایین بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ دنیا میں انسان مسلسل آئے جا رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، بلکہ لوگ آبادی بڑھنے سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ابھی پہلی تخلیق سے نہیں تھکا، تو یہ دوسری تخلیق کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں، اور یہ پیدا کر کے کچھ چھوڑ نہیں دیے جاتے کہ جو مرضی کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، کہ کوئی بات نہیں زبان سے نکلتی مگر ہمارے نگہبان تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نوٹ کرنے کے لیے۔ جب آخری وقت ہوگا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، لوگوں موت کی بے ہوشی حق ہے، کبھی مرنے والوں کے پاس بیٹھا کریں اور ان کی باتیں کہ کس طرح فلاں کی جان نکلی، کس طرح فلاں کی جان نکلی۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس معاملے سے پہلے غافل ہی تھا کہ موت بھی آنی ہے۔ فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے سارے پردے ہٹا دیے۔ فبصرك اليوم حدید، تیری آنکھیں آج کتنی تیز ہیں، تجھے آخرت کے منظر، اگلے جہان کے منظر نظر آ رہے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، آج وجاء بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، اسے تو کہا جائے گا ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ ذالک یوم الخلود،
یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ان فی ذالک لذکرا، لو دنیا والو یہ قرآن ایک نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے اپنے سینے میں، او القی السمع، یا بات کو غور سے سنتا ہے، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔